اپنی اوقات دیکھیں, اپنی حیثیت دیکھیں, آپ ہیں کیا؟ بھوکے ننگے, قرضوں میں جکڑے ہوئے, آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2 سال آپ سقوط کشمیر آپ نے لفظ ایک استعمال کر لیا, عمران خان اس کے اپوزیشن کہتی ذمہ دار ہے, اور نتیجہ یہ کہ آپ انہی چکروں کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہیں. دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے اور دنیا آپ کے اوپر ہر جگہ تنقید بھی کرتی ہے, اور جب بھارت کوئی وزٹر آتا ہے باہر سے, اس سے جو جوائنٹ کمیونیکیشن کرواتا ہے, اس میں آپ کو واضح کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. مگر جو توقعات تھی ایک عام پاکستانی کو, ایک کشمیری کو, یا کہ امت مسلمہ کے وہ تمام لوگ جو اس وقت نظر رکھ کے بیٹھے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کیا تقریر کرے گا, کیا خطاب کرے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ توقعات کتنا پورا ہو سکی ہیں؟ پھر یہ کہ انہوں نے تقریر تو پچھلے سال بھی بہت اچھی کی اور اس سال بھی بہت ہی اچھی کی. میں دہراتا ہوں کہ کسی دوسرے وزیر اعظم سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی, مگر بھرپور سفارتی مہم انہوں نے نہیں چلائی پورا سال, اور ابھی بھی اس کی طرف انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, امجد شعیب سر, میں آپ کی طرف امجد شعیب صاحب آؤں گی. یہ ابھی آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی ہے. ہارون صاحب کے مطابق, اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھرپور طریقے کی سفارتی مہم نہیں چلائی گئی کشمیر سے متعلق پاکستان کی طرف سے, لیکن یہ جو کہا جا رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے گا, بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے گا, اس خطاب کے بعد وہ کتنا مقصد حاصل ہو سکا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جہاں تک تقریر کا تعلق ہے, تقریر پچھلے سال بھی اچھی تھی, اس دفعہ بھی تقریر جامع تھی, اچھی تھی, لیکن وہی ایک تو جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ تقریریں یہ ایک سالانہ رسم بن جاتی ہے اگر آپ اس کا فالو اپ ایکشن نہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, امجد شعیب صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, ہارون صاحب نے جو بات کی ہے, ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ بھی دنیا کے سامنے ہم اپنی کامیابیوں کو رکھتے ہیں. کرپشن کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, امجد شعیب صاحب نے ابھی ایف اے ٹی ایف سے متعلق بات کی ہے. یہ جو معاملات ہیں اندرونی طور پہ ہی حکومت ان کے معاملات میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے, اپوزیشن کی تنقید ہمیں سننے کو ملتی ہے, تو ایسے میں جب اندر سے ہمیں مزاحمت ہے تو دنیا کے سامنے اپنی کیا کامیابیاں ہم رکھ پائیں گے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی تقریر تھی, پہلی مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی, اس مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی. بھارت کو انہوں نے آر ایس ایس, نازی ازم اور ہٹلر اور وہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی, مسلم قتل عام اور 20 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کے حوالے سے, توہین رسالت, توہین مذہب کے حوالے سے, ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, فلسطین افغانستان کے حوالے سے اچھی تقریر تھی, یعنی فوکس تقریر تھی. اور آپ سارے مسلم امہ کے رہنماؤں کے, خیر مسلم امہ نہیں, مسلم امہ, بیوہ امہ, سارے سب کے آپ ان کے سن لیجئے گا بعد میں اور دیکھ لیجئے گا اگر یہ اتنے اس طرح کسی نے ٹو دا پوائنٹ اور فوکسڈ بات کی ہو. اب آ جائیں اس پر کہ تقریر کا اثر کیا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سفارت خانے سست نکلے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جنگ اتنی پر اثر نہیں ہے سفارتی جتنی ہونی چاہیے تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پچھلے 40 سال سے انہیں وزیر خارجہ کیوں لگایا گیا؟ بھٹی صاحب, انہیں وزیر خارجہ کیوں لگایا گیا؟ وہ تو پہلے سے دیکھے گئے تھے کہ کس قسم کی ان کی خارجہ پالیسی رہی ہے, کس قسم کے ان کے معاملات ہوتے ہیں خارجی جو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ اتنے ہی ناکام تھے, عمران خان صاحب تو ایک موٹیو لے کر آئے تھے نئے پاکستان میں, تو پھر قریشی صاحب کو کیوں وزیر خارجہ چنا گیا؟ دیکھیں جی, اس کیوں پہ آئیں تو عثمان بزدار پہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں لگایا گیا, محمود خان پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں لگایا گیا, فردوس عاشق اعوان پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں لگائی گئیں. قریشی صاحب نے کشمیر کا معاملہ اس طرح سے نہیں اٹھایا جس طرح سے اٹھایا جا سکتا تھا. اے پی ایس کے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کا ذکر اس خطاب کے اندر ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. تو کیا اپوزیشن یہ جو بات کرتی ہے کہ سقوط کشمیر کی جو اصل ذمہ دار ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, تو آپ اس سے متفق ہوں گے؟ دیکھیں, اپوزیشن تو کر رہی ہے سیاست. فیکٹ یہ ہے کہ ایک اپورچونٹی ملی تھی جب مودی نے اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا, یک طرفہ ایکشن کیا, تو ایک چیز واضح ہوئی کہ یہ پھر مسئلہ جو کہ دبا ہوا تھا یہ سامنے آ گیا آرٹیکل 370 کے اپلیکیشن کے ساتھ, یہ پبلک میں اور دنیا میں اٹھا. یہ ہمارے لیے ایک اپورچونٹی تھی. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, جہاں سے آپ سے ہمارا تعلق ٹوٹا تھا وہیں سے آگے بات کو بڑھائیں گے.
جی جی میں اچھا دیکھیے، ایک تو جو بات کی محترم ہارون رشید صاحب نے، جنرل امجد شعیب صاحب نے، ان کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنی اوقات دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں، آپ ہیں کیا؟ بھوکے ننگے، قرضوں میں جکڑے ہوئے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2 سال آپ سقوط کشمیر آپ نے لفظ ایک استعمال کر لیا، عمران خان اس کے اپوزیشن کہتی ذمہ دار ہے، اس کا مطلب ہے سقوط ڈھاکہ کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ میں نے نہیں، وہ یہ جو بدحالی ہوئی ہے اس کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ الفاظ سے میرے ذاتی نہیں ہے، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا۔ یہ جتنی دہشت گردی، یہ بھی عمران خان، دیکھیے خدا کے لیے حقیقت کیا ہے، یہ اقوام متحدہ یرغمال ہے چند بڑی طاقتوں کے پاس، ایلیٹ کلب ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ بدقسمتی سے مسلم دنیا میں مسلمانوں کا خون سب سے سستا ہے، بدقسمتی سے مسلم امہ بیوہ امہ ہے۔ مودی کو آپ کے سارے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ اعلیٰ سویلین ایوارڈ دے چکے ہیں، بھارت کے ساتھ سب سے بڑی ان کی طاقت ان کا ہے، وہ معاہدے ہیں، ایگریمنٹ ہیں۔ او آئی سی مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکل جاتا ہے، او آئی سی دبئی UAE میں آپ کو وہ سشما شوراج مرحومہ کو بلا لیا جاتا ہے۔ اگر عیسائی ہوتے کشمیر مقبوضہ وادی میں تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ مفادات کی دنیا ہے بدقسمتی سے۔ آج مسلم دنیا نو ٹریڈ ود بھارت کر دے، سارے بھارتیوں کو کہے کہ ہم نکال رہے ہیں، کشمیر میں ظلم ہونا بند ہو جائیں گے۔ آج 5 بڑی طاقتیں بیٹھ جائیں فلسطین اسرائیل پر تو سارا ہو جائے۔ آپ کا حال کیا ہے؟ کبھی UAE تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو، کبھی فلانا تسلیم کر رہا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کبھی کسی سے کہتے ہیں میرے بینک میں پیسے رکھوا دیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بندے لے جائیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ کچھ کر جائیں، اور کتنی خرابیوں کے ذمہ دار، 75,000 جو شہادتیں دیں، کھربوں کا جو نقصان کروایا، آدھی قوم ذہنی مریض بن گئی۔ اس کے بعد بھی آپ مشکوک کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے دنیا میں؟ 2.25 سال کی کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، نالائکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 72 سالہ تسلسل ہے جو ابھی چل رہا ہے، جو ہمارا چل رہا ہے۔ آپ کے حکمرانوں کے، آپ باقی ملکوں کے بادشاہوں سے ذاتی تعلقات تھے، مگر ہم ملک جو تھا وہ تنہا تھا، ہم جو تھے وہ مرے ہوئے تھے۔ ہاں، آپ کے سب سے بڑے فیٹر، آپ کے حکمران جو بادشاہ تھے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، آپ نے فیٹر میں کیوں نہیں آنا تھا؟ آپ کے بادشاہوں نے باہر محل بنا لیے، اولادیں جدادیں سیٹ کر لی۔ کشمیر کیسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کشمیر کا مقدمہ آپ کتنے عرصے تک، یہ کوئی آج 2.25 سال میں کشمیر انہوں نے اپنے ہاتھ سے دے دی ہے؟ نہیں دیا۔